فلسطین کو یہودیوں کو بیچنے والا غدار عرب بادشاہ جس کی بغاوت نے زہر قاتل کا کام کیا۔ معزز دوستو، 19ویں صدی کے آخر میں جب دنیا کی سیاست بدل رہی تھی تو اسی دوران ایک ایسی تحریک بھی سامنے آئی جس کا مقصد فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی ایک الگ ریاست قائم کرنا تھا۔ اس تحریک کو صہیونی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس کے رہنما چاہتے تھے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک جگہ جمع ہوں اور اپنی حکومت بنائیں، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے عثمانی سلطنت سے رابطہ کیا، کیونکہ اس وقت فلسطین عثمانی خلافت کا حصہ تھا اور اس پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ صہیونی رہنما بار بار استنبول گئے اور انہوں نے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کو بڑی بڑی پیشکشیں کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر فلسطین میں یہودیوں کو بسنے کی اجازت دی جائے تو وہ عثمانی سلطنت کے تمام قرضے ادا کر دیں گے اور خزانے کو سونے سے بھر دیں گے، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے ان کی تمام پیشکشوں کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ فلسطین کی زمین کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہے جسے بیچا یا خریدا جا سکے، یہ پوری امت مسلمہ کی علامت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سلطان نے کہا کہ میں فلسطین کی ایک بالشت زمین بھی کسی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ سرزمین مسلمانوں کے خون سے حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خلافت ٹوٹ بھی جائے تب بھی میں یہ زمین کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سلطان کا یہ موقف اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ فلسطین کی اہمیت اور اس کے مستقبل کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ناظرین، جب صہیونی رہنماؤں کو یقین ہو گیا کہ سلطان عبدالحمید کے ہوتے ہوئے ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو انہوں نے دوسرے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے، اور اسی دوران عرب علاقوں میں سیاسی حالات بھی بدلنے لگے۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت ایک بڑا واقعہ پیش آیا جسے تاریخ میں عرب بغاوت کہا جاتا ہے۔ اس بغاوت میں مکہ کے حکمران شریف حسین بن علی نے عثمانی سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ انہوں نے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کیا اور عثمانی خلافت کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ برطانوی حکومت نے انہیں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ عثمانیوں کے خلاف جنگ میں ساتھ دیں گے تو جنگ کے بعد عربوں کو آزادی دی جائے گی، اور اسی بغاوت کے نتیجے میں عثمانی سلطنت کمزور ہو گئی اور بالآخر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، جب عثمانی حکومت ختم ہو گئی تو فلسطین برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں یہودیوں کی ہجرت فلسطین کی طرف شروع ہو گئی۔ برطانیہ نے بھی اس عمل کو مختلف طریقوں سے سہولت دی۔ عرب دنیا میں بہت سے لوگ اس بات کو ایک بڑی تاریخی غلطی قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عثمانی خلافت کے خلاف بغاوت نے دراصل فلسطین کے مسئلے کو جنم دیا تھا۔ بعد میں یہی حالات 1948 میں اسرائیل کے قیام کا سبب بن گئے۔ اس کے بعد سے فلسطین کا مسئلہ مسلسل دنیا کی سیاست کا اہم موضوع بنا ہوا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سلطان عبدالحمید ثانی کے اس موقف کو یاد کرتے ہیں جس میں انہوں نے واضح کہا تھا کہ فلسطین امت مسلمہ کی امانت ہے اور اسے کسی قیمت پر فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے اس موقف کو تاریخ میں ایک مضبوط اور اصولی فیصلہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ عرب بغاوت اور اس کے بعد کے واقعات کو فلسطین کے مسئلے کی اہم کڑی قرار دیا جاتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، تو ہماری کوششوں کو صرف ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔